السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ کہف پارہ نمبر 15 کا رکوع نمبر 17 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ وَاضْرِب اور بیان کریں، لہم ان کے لیے، مثلاً مثال، رجلینی دو آدمیوں کی، جعلنا ہم نے بنائے، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتینی دو باغات، من عناب انگوروں کے، وحففناہما اور باڑ لگائی ہم نے، بنخل ساتھ کھجوروں کے، وجعلنا بینہما زرعا اور ہم نے بنا دی ان دونوں کے درمیان، یعنی ان دو باغات کے درمیان، زرعا کھیتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دو آدمیوں کا قصہ سنائیں، بیان کریں۔ ضربہ کا معنی یہاں پہ بیان کرنا آئے گا۔ دو آدمی کون سے تھے؟ یہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ان میں سے ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا۔ جو کافر تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دو باغات دیے تھے انگوروں کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے باڑ لگائی تھی ان کی کھجوروں کے ساتھ۔ کھجور بڑے تنے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں، یہ طوفانوں سے بچانے کے کام آتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے جو انگوریں ہوتی ہے نا، ان کی بیلیں چڑھانی پڑتی ہیں، ان کی چھتریاں بنانی پڑتی ہیں، بہت ہی کمزور سی فصل ہوتی ہے، زمین کے ساتھ لگی تو خراب ہو گئی، تو اس کے لیے اس کی چھتریاں بنانی پڑتی ہیں اور اس کے اوپر انگور کی بیلیں چڑھانا پڑتی ہیں۔ تو کھجور کے باڑ لگانے سے کیا مراد ہے کہ کھجور کے تنے لمبے ہوتے ہیں اور آنے والی تیز ہواؤں سے بچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت بھی بتائی ہے اس میں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ ہم نے باڑ لگائی تھی، اصل میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باڑ لگائی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کھیتی بھی بنا دی تھی، دو باغات تھے نا انگوروں کی، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی تھی، یعنی پھل بھی اس کے پاس تھا، سبزیاں بھی، ہر چیز وافر مقدار میں اس کے پاس موجود تھی۔ تِلْكَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا۔ تِلْكَ الْجَنَّتَيْنِ دونوں باغات، آتت لائے، أُكُلَهَا پھل اپنا، وَلَمْ تَظْلِم اور نہیں کمی کی، مِنْهُ اس میں سے، شَيْئًا کچھ بھی، وَفَجَّرْنَا اور ہم نے جاری کر دی، خِلَالَهُمَا ان دونوں کے درمیان، نہروا ایک نہر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں انگوروں کے جو باغات تھے وہ اپنا بھرپور پھل لائے اور اس میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی وافر پھل لایا۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے حق میں کمی کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں باغات بھرپور پھل لائے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی، خلالہما ان دونوں کے درمیان، یعنی ان دونوں باغات کے درمیان ایک نہر جاری کر دی۔ نہر سے کیا ہوتا تھا؟ آبپاشی کا نظام بہتر ہوا، پھلوں میں اور زیادہ اضافہ ہوا، کیونکہ اگر نہر ہے، پانی کا انتظام ہے، تو بارش کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، تو اور زیادہ پھل حاصل ہوتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ كَانَ لَهُ ثَمَرٌ اس کے پاس پھل تھے، ثمر سے مراد ہر قسم کے پھل و میوے اور کھیتی اس کے پاس موجود تھی۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ پس اس نے کہا اپنے دوست سے، وَهُوَ اور وہ، يُحَاوِرُهُ اس سے گفتگو کر رہا تھا، انا میں، اکثر زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، وَأَعَزُّ زیادہ غلبہ رکھتا ہوں، نفرا نفری کے لحاظ سے، یعنی وہ جو کافر تھا اس نے اپنے مومن دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال اور نفری میں، جتھے میں زیادہ ہوں۔ اکثرو اور اعزو یہ دونوں اسم تفضیل ہیں، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اسم تفضیل کب آتا ہے؟ جب دو چیزوں کا آپس میں مقابلہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی جو کافر ہے نا وہ اپنا مقابلہ مومن دوست کے ساتھ کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں، میں تجھ سے بڑھ کر ہوں، تو یہاں پہ اسم تفضیل کا صیغہ پھر استعمال ہوا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اور وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا قَالَ کہا، ما أَظُنُّ نہیں میں خیال کرتا، ان کے تبیدہ برباد ہو، تباہ ہو، هَٰذِهِ یہ، ابدا کبھی بھی۔ وہ جو کافر تھا وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اپنے باغ کو مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو نعمتیں دی تھی، باغات دیے تھے، پھل تھا، کھیتی تھی، اناج تھا ہر قسم کا، تو اللہ کا شکر کرنے کی بجائے وہ اور تکبر کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو باغ کبھی خراب نہیں ہو سکتا،
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما أظن الساعة قائمة اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، ولا ان رددت اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف لاجدن تو ضرور میں پاؤں گا خیرا منہا بہتر اس سے منقلبا پلٹنے میں، یعنی اس سے بھی زیادہ پلٹنے کی اچھی جگہ مجھے ملے گی۔ یہ کافر تھا نا، تو اس کو تو قیامت کے ویسے بھی قائم ہونے کا انکار ہی تھا، وہ کون سا یقین رکھتا تھا، لیکن اب اور زیادہ اس کا یقین پختہ ہو گیا ہے، اور وہ کہتا ہے، تکبر کرتا ہوا کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں یہ سب کچھ دیا ہے نا، اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہونی، لیکن اگر قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا۔ جیسا کہ مکہ والے قریش تھے تو وہ بھی یہ اسی طرح کا دعویٰ کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ مال اور اولاد ہمیں دینا ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ قال له صاحبه کہا اس کو اس کے دوست نے، یعنی مومن دوست نے، وهو يحاوره اور وہ اسے گفتگو کر رہا تھا، یعنی جو کافر تھا جو اسے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، مومن نے اب اس کو جواب دیا ہے، اکفرت بالذی خلقک، کیا تو نے انکار کیا اس ذات کا جس نے تجھ کو پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم من نطفہ پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا پھر تجھے ٹھیک ٹھاک پورا آدمی بنا دیا۔ یعنی اس کو وہ اب نصیحت کرتا ہے مومن اور کہتا ہے کہ تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس ذات نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر نطفے سے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ جو مٹی سے خوراک بنتی ہے، یعنی جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں اسی سے نطفہ بنتا ہے، یا پھر تراب سے مراد آدم علیہ السلام ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا، پھر آگے ان کی اولاد جو ہے وہ نطفے سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن اور لیکن هو اللہ، وہ اللہ ہے، ربی میرا رب، ولا اشرک اور نہیں میں شریک ٹھہراتا بربی ساتھ اپنے رب کے احدا کسی ایک کو بھی، یعنی میں تو تیری طرح کی بات نہیں کرتا، میں تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، میں تو مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ ولولا اور کیوں نہ، لولا بمانی ہلا استعمال ہوگا اور اس کا ترجمہ لگے گا کیوں نہ۔ اذ دخلتا جب تو داخل ہوا جنت کا اپنے باغ میں، قلتا تو نے کہا ما شاء اللہ جو چاہا اللہ نے، لا قوت نہیں کوئی طاقت، الا مگر باللہ ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کی توفیق کے ساتھ، ان ترانی اگر تو دیکھتا ہے، انا مجھے، اقلا کم، من کا اپنے سے، مالا و ولدا مال اور اولاد میں۔ اب جو مومن ہے وہ نصیحت کرتے ہوئے کافر کو کہتا ہے، اپنے کافر دوست کو، کہ جب تم اپنے باغ میں گئے تھے تم نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا تھا؟ ما شاء اللہ کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں اس کے لائق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے عنایت فرمایا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی چیز، بلکہ اپنی بھی اگر کوئی چیز یا اولاد یا اپنا کوئی مال اچھا لگتا ہے تو ہم اس کے لیے خیر کا کلمہ نکالیں، ہم کہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس طرح نظر نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ مومن بھی نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے یہ کلمہ کہنا تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اگر تم دیکھتے ہو کہ میں تم سے آج مال و اولاد میں کم ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک تو امید ہے کہ میرا رب مجھے عطا کر دے، مجھے دے خیرن بہتر، من جنتی کا تیرے باغ سے، ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، ویرسل اور وہ بھیج دے علیہا اس پر، یعنی تیرے باغ پر، حسبانن ایک آفت، ایک عذاب، من السماء آسمان سے، فتصبح پھر وہ ہو جائے صعیدا زلقا ایک چکنا یا چٹیل میدان۔ یعنی وہ جو مومن ہے وہ سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے بھی اچھا باغ عطا فرما دے، اور جو تیرا باغ ہے اس کے اوپر حسبان عذاب آ جائے آسمان سے، یعنی جس طرح کے تو اعمال کر رہا ہے، جس طرح کے تو آخرت سے انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے، تو کیا پتہ اس پر اللہ کا عذاب آ جائے۔
اس بان کون سا عذاب آ جاتا ہے جو حساب برابر کر دے، یعنی محاسبہ کرنے والا عذاب۔ فَتُصْبِحَ پھر وہ ہو جائے، یعنی وہ جو باغ ہے نا جس پر تو آج اترا رہا ہے وہ چٹیل میدان بن جائے۔ اور یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِیعَ لَهُ طَلَبًا، او یا یُصْبِحَ ہو جائے مَاؤُهَا پانی اس کا غوراً گہرا، فَلَن تَسْتَطِیعَ پس نہ تو استطاعت رکھے لہو اس کا طلبہ طلب کرنے کی، یعنی تو اس کو پھر نکال نہ سکے۔ پانی گہرا ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا کہ پانی کی کمی ہو جائے گی اور باغات خراب ہو جائیں گے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ وَأُحِيطَ اور گھیر لیا گیا، بِثَمَرِهِ ساتھ اس کے پھلوں کے، یعنی وہ اپنے پھلوں سمیت گھیر لیا گیا۔ فَأَصْبَحَ پھر وہ ہو گیا یقلب پلٹتا، یعنی ملتا، کفیہ اپنی ہتھیلیاں، پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اللہ پر ماں جو انفقا اس نے خرچ کیا تھا، فیہا اس پر، وہی خاویتن اور وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، یعنی اس کا جو باغ تھا وہ انگوروں کا وہ اپنی چھتوں سمیت چھتریوں سمیت گر پڑا تھا۔ وَیَقُولُ اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی اے کاش، لم اشرک بربی احدا نہ میں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو، یعنی اب اسے احساس ہوا تھا اس کافر کو جب اس کا سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا، اس کی چھتریاں یعنی جو انگوروں کی بیلیں چڑھائی ہوئی تھی نا چھتریوں پر وہ گر پڑا اور کھجوریں اپنی چھتریوں سمیت گر پڑی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ انگور کی بیلوں کو اونچا کر کے لگانا پڑتا ہے، اگر وہ زمین کے ساتھ لگ جائیں تو خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ طوفان آیا اور ایسا طوفان تھا کہ اس کا سارا باغ اجڑ گیا، تو وہ اس بات پر افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اس کے احکام کا انکار نہ کرتا اور اس کے مقابلے میں سرکشی نہ کرتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو اس کا سارا باغ تباہ ہو چکا تھا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ اور نہ ہوئی اس کے لیے، فِيَةٌ کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ وہ اس کی مدد کرتے، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما كان منتصرا اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ اس وقت ولایت یعنی اختیارات اللہ کے لیے حق سچے، یعنی اس وقت ثابت ہوا کہ تمام اختیارات تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا وہ بہترین ہے ثواب کے لحاظ سے، وہ خیر عقبا وہ بہترین ہے انجام کے لحاظ سے۔ ولایت کے معنی موالات، نصرت اور اختیارات کے ہیں، یعنی اس مقام پر ہر مومن اور کافر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد کرنے پر اور اس کے عذاب سے بچانے پر قادر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس موقع پر بڑے بڑے سرکش اور جبار بھی اظہار ایمان پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے فرعون کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ڈوبنے کے قریب ہوا تو پھر اس نے کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90۔